المبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین۔ ایک صلوات بھیج دیجیے صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ انشاءاللہ بیبیوں، آج کی اس مجلس کی ابتدا میں سرور کائنات کی ایک حدیث سے کروں گی کہ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اپنی مجلسوں کو، اپنے اجتماع کو، اپنی گیدرنگز کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات نے ہماری اخلاقی تربیت بھی کی، ہماری ذہنی تربیت بھی کی، ہماری فطری تربیت بھی کی۔ ہر لحاظ سے آپ نے یہ چاہا کہ میری امت ایک مثالی امت بن کر کے خدا کے سامنے پیش ہو۔ اب یہاں پر آپ لوگ ذرا غور فرمائیے کہ حضور اکرم نے، سرور کائنات نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ علی کا ذکر کرو، بلکہ یہ حکم دیا کہ اپنے ذکر کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ کیوں؟ کیونکہ زینت دینا اور بات ہوتی ہے اور ذکر کرنا اور بات ہوتی ہے۔ غرض کی بیویوں، رسول خدا شاید ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، تمہارے ذکر میں اور بھی زیادہ حسن، اور بھی زیادہ زیبائش، اور بھی زیادہ خوشنمائی آ جائے گی اگر تم اس میں علی کا ذکر شامل کر لو۔ اس لیے کیونکہ پورے عالم اسلام کی زینت ہے علی۔ تو بیویوں، کیوں نہ ہم بات وہاں سے شروع کریں کہ جہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے۔ اسلام کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ کی زینت ہے علی، شب ہجرت کی زینت ہے علی، احد کی زینت ہے علی، بدر کی زینت ہے علی، خندق کی زینت ہے علی، خیبر کی زینت ہے علی، اس منبر کی زینت ہے علی، کعبہ قوسین کی زینت ہے علی، کعبے کی زینت ہے علی، آغوش رسالت کی زینت ہے علی، بستر رسول کی زینت ہے علی، ان مجالسوں کی زینت ہے علی، قرآن کی آیتوں کی زینت ہے علی۔ غرض کے فرش سے لے کے عرش تک ہر شہ کی زینت ہے علی۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد۔ تو بیویوں، فرش سے لے کے عرش تک ہر شے کی زینت ہے علی، اور جو اس علی کے لیے زینت کا سبب بن جائے اسے ہم کہتے ہیں شہزادی زینب۔ جو اس علی کے لیے زینت کا سبب بنے اسے ہم کہتے ہیں زینب۔ بیویوں، یہ جو زینب لفظ ہے نا، یہ عربک لینگویج کا ایسا ورڈ ہے جو دو لفظوں کو ملا کر کے بنا ہے، زین اللیب، یعنی وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے زینت کا سبب بنی، وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے زینت کا سبب بنی۔ اب چونکہ اسے ایک پراپر نام کی حیثیت سے، ایک نام کی حیثیت سے کثرت سے
اس کا استعمال کیا جانا تھا، لہٰذا اسے چھوٹا کر کے عربک گرامر کے مطابق چھوٹا کر کے زینب کر دیا گیا، زین العب سے زینب کر دیا گیا، یعنی وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے سبب زینت بنی۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، شہزادی زینب کے بابا دنیا کے کوئی معمولی انسان نہیں ہے، شہزادی زینب کے بابا دنیا کے کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں کہ جو پورے عالم اسلام کی زینت کا سبب بنے۔ علی وہ ہیں جو پورے عالم اسلام کی زینت کا سبب بنے، اور جو علی کی زینت کا سبب بنی وہ ہیں زینب۔ ایک سلوات بھیج دیجیے محمد والے، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرج۔ بیویوں، شہزادی زینب کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی سیرت آپ کو کہیں پوری تاریخ میں نظر نہیں آئے گی۔ ایسا مبارک وجود آپ کو پوری تاریخ میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ جس گھر میں آپ تشریف لائیں اس گھر میں پہلے سے پنجتن موجود تھے، اور آپ آغوش پنجتن میں پروان چڑھے۔ غرض کی بیویوں، شہزادی زینب وہ حدیث ہے جو پروردہ آغوش قرآن ہے۔ شہزادی زینب وہ حدیث ہے جو پروردہ آغوش قرآن ہے۔ اگر زینب رسول اللہ کی گود میں ہے، رسول خدا کی آغوش میں ہے، تو وہ بھی قرآن ہے۔ اگر آپ اپنے بابا علی کی گود میں ہیں تو وہ بھی قرآن ہے۔ اگر آپ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی آغوش میں ہیں تو وہ بھی قرآن ہے، اور اگر کہیں آپ اپنے بھائی حسنین کی آغوش میں ہیں تو وہ بھی قرآن ہے۔ تو بیویوں، بات کو میں اس طرح سے کیوں نہ کہوں کہ شہزادی کبھی قرآن کے اس سورے میں ہے تو کبھی قرآن کے اس سورے میں ہے، کبھی اس پارے میں ہے تو کبھی قرآن کے اس پارے میں ہے۔ اس طرح سے آپ کا بچپنا گزرا اور آپ نے ایک نورانی تربیت حاصل کی ہے۔ ایک سلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد اللہ۔ بیویوں، جناب زینب کا کردار واقعہ کربلا میں ہر ایک کو پتا ہے کہ اسلام کو کس نے بچایا؟ امام حسین نے، اور امام حسین کے پیغام کو کس نے بچایا؟ جناب زینب۔ جناب زینب وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے واقع کربلا بچی ہے۔ بیویوں، واقع کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کا کوئی اسپیکٹیٹر نہیں تھا، جس کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ دور دور تک کہیں کوئی آبادی نہیں ہے، دور دور تک کہیں کوئی آبادی نہیں تھی۔ جتنے بھی گواہ محبت کرنے والے امام حسین کی سمت سے تھے وہ سب شہید کر دیے گئے۔ جو بچے تو صرف یزیدی بچے، اور ادھر امام حسین کی جانب سے ایک مولا سجاد بچے ہیں۔ اور یہی نہیں، ظلم کی انتہا ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ سالوں تک یزیدیت نے واقعہ کربلا کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کیا، اپنے حساب سے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مورخ کربلا کے خلاف استعمال کیے گئے، جمعے کے خطبے کربلا کے خلاف استعمال کیے گئے، قاضی، معلم، علماء جو ان کے والے تھے ان سب نے جو فتوے دیے وہ کربلا کے خلاف دیے۔ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے، پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ یہی نہیں، یہاں تک کہ اپنے جھوٹ کو پھیلانے کے لیے جھوٹی کتابیں لکھی گئیں تاکہ واقع کربلا کی حقیقت، واقع کربلا کی سچائی کسی کے سامنے نہ آئے، اور اس میں میڈیا اور گورنمنٹ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ واقع کربلا آج بھی بچے بچے کی زبان پر موجود ہے، جبکہ لاجک کیا کہتا ہے؟ لاجک یہ کہتا ہے کہ واقع کربلا کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے، کیونکہ میڈیا خلاف ہے، مورخ خلاف ہے، گورنمنٹ خلاف ہے، ہر ایک اس واقعے کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی یہ واقعہ آج مسلمانوں کے بچوں کی زبان پر موجود ہے، جبکہ اس کا ایک بھی گواہ موجود نہیں تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، واقعہ کربلا کا ایک بھی گواہ موجود
نہیں تھا، اور وہ واقعہ اسلام کا کہ جسے پروردگار عالم نے 1,20,000 گواہ دیے، وہ غدیر کا واقعہ کہ جسے تاریخ نے 1,20,000 گواہ اصحاب پیمبر دیے۔ آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیے تو دعوت ذوالعشیرہ میں کتنے گواہ تھے؟ 40۔ جنگ بدر کے کتنے گواہ بنے؟ 313۔ احد کے کتنے گواہ بنے؟ 700۔ لیکن پھر بھی یہ سارے واقعات آج سارے مسلمانوں کے فرقوں کو معلوم ہے، ہر ایک جانتا ہے ان واقعات کے بارے میں۔ لیکن بیبیوں، وہ واقعہ کہ جسے 1,20,000 گواہ مل گئے، لیکن پھر بھی سوائے چند مومنین کے کوئی واقعہ غدیر کو جانتا نہیں، جبکہ اس کا کتنا اہتمام کیا تھا رسول اللہ نے۔ رسول خدا نے اس واقعے کو انجام دینے کے لیے کتنا اہتمام کیا تھا۔ 3 دن تک قافلے کو روکا گیا، جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا گیا، اور صرف من کن تو مولا کہہ کر کے علی کو بلند نہیں کیا تھا ہاتھوں پر، بلکہ ایک ایک کو حکم یہ دیا کہ آؤ، آ کر کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ غرض کے 1,20,000 گواہ بنے اس واقعے کے، لیکن یہ واقعہ آج کسی کو یاد ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے بیویوں کہ واقعہ غدیر کو بھلے ہی 1,20,000 گواہ ملے ہوں، لیکن غدیر کو کوئی زینب نہیں ملی، اور چونکہ کربلا کو زینب مل گئی تھی جس نے اس واقعے کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، جناب زینب ایک گھر میں رہنے والی خاتون ہے۔ جناب زینب نے کبھی کسی نامحرم سے کوئی بات نہیں کی۔ جناب زینب کی آواز کبھی کسی نامحرم کے کان میں نہیں گئی، لیکن جب ضرورت پڑی تو اپنے بھائی کی قربانیوں کی بقا بن کر کے زینب سامنے آ گئے۔ جناب زینب نے 2 خطبے دیے ہیں، ایک بازار کوفہ میں، دوسرا دربار شام میں، اور وہ بھی کن لوگوں کے سامنے؟ اس مجمع کے سامنے جو مخالفین میں سے ہے۔ انفرینڈلی مجمع ہے، چاہنے والا مجمع نہیں ہے۔ محبت کرنے والے مجمع میں بھی اگر کسی کو پہلی مرتبہ تقریر کرنا پڑے تو یقین مانیے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت۔ یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جن کی زبان فرش عزا پر آنے کے بعد بھی نہیں رکتی، ان سے بھی اگر پہلی بار کسی مجمع کے سامنے تقریر کرنے کو کہا جائے تو ان کی زبانیں بھی گم پڑ جائیں گی۔ جناب زینب گھر میں رہنے والی خاتون، جب پہلی بار آپ نے خطبہ دیا اس مجمع کے سامنے، جو آپ کو دیکھ کر کے ہنس رہا ہے، جو آپ کو دیکھ کر کے طنز مار رہا ہے، تالیاں بجا رہا ہے، اس کے باوجود جب آپ نے خطبہ دیا ہے تو اگر کبھی آپ جناب زینب کے خطبات کو پڑھیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کا خطبہ اپنے سیکوینس سے نہ کہیں سے ہٹا ہے، نہ کہیں آپ کی زبان میں کوئی لڑکھڑاہٹ نظر آتی ہے، اور نہ ہی آپ کے خطبے کو پڑھ کر کے ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ ذہنی طور پر بڑی پریشان ہیں۔ بیبیوں، بازار کوفہ کا یہ واقعہ، ایسا خطبہ دیا ہے جناب زینب نے کہ نابینا صحابی رسول بھی پکار اٹھے کہ یہ علی کہاں سے آ گئے، یہ علی کہاں سے آ گئے؟ علی تو آج سے 20 برس پہلے شہید ہو چکے ہیں، یہ علی کہاں سے آ گئے؟ جب کسی نے یہ پوچھا کہ کیسے معلوم آپ کو کہ یہ علی بول رہے ہیں، فرمایا جو تقریر آج میں سن رہا ہوں وہ تقریر آج سے 20 برس پہلے منبر سلونی پر مسجد کوفہ میں سنا کرتا تھا۔ وہی لہجہ، وہی انداز، وہی الفاظ، ایسا معلوم دیتا ہے کہ جیسے علی بول رہے ہیں۔ بازار کوفہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک حجاب کرنے والی خاتون، گھر میں رہنے والی خاتون،
دین کے عقائد پر عمل کرنے والی خاتون بھی اگر چاہے تو پورے معاشرے میں ریولیوشن، انقلاب لا سکتی ہے۔ ایک حجاب کرنے والی خاتون اگر چاہے تو سارے معاشرے کو بدل سکتی ہے اپنے کردار سے۔ لہذا حجاب نہ کرنے والی خواتین کو جا کر کے کوئی اور بہانہ تلاش کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے حجاب کیا تو ہماری پرسنالٹی ڈیولپ نہیں کر پائے گی، اگر ہم نے حجاب کیا تو ہم اپنے پریزنس کو دوسروں کے سامنے صحیح طریقے سے پہنچا نہیں سکیں گے۔ بازار کوفہ، اب آ جائیے دربار شام میں، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک VIP بیٹھے ہوئے ہیں، رئیس بیٹھے ہیں، وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، دوسروں ملکوں سے آئے ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں یزید نے خاص طور پر دعوت نامہ دے کر کے بلایا تھا کہ آؤ دیکھو، جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی، آج ہم نے ان کے گھر والوں کو کس طرح سے اسیر اور رسوا کیا ہے۔ دربار شام میں جب اہل حرم کا یہ قافلہ داخل ہوا ہے، یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ان حالات میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی میری شہزادی زینب گھبرائی نہیں۔ بیویوں، افضل ترین جہاد ہوتا ہے کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرنا، افضل ترین جہاد کہلاتا ہے ایک ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرنا۔ یہ کیا کوئی معمولی بات تھی کہ دوش رسالت پر سوار ہونے والے کے گلے کو کاٹ کر نیزے پر بلند کر کے بازاروں میں یہاں سے وہاں پھرایا جائے اور ساری مسلمان قوم خاموش ہے؟ مکہ خاموش، مدینہ خاموش، شام میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ صرف کوفے میں 60,000 توابین اٹھے تھے، وہ بھی جناب زینب کے خطبے کے پر اثر خطبے کے بعد 60,000 توابین اٹھے تھے، ہر ایک خاموش تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کا خوف لوگوں کے ذہنوں پر حاوی تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یزیدی حکومت کے ظلم کے خلاف اف بھی کر سکے۔ ایسے حالات میں بھی میری شہزادی زینب جب یزید کے دربار میں گئی ہیں تو فرماتی ہیں، اے یزید، میں علی کی بیٹی تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ میں تجھ سے کوئی بات کروں، لیکن یہ بھی مصائب دنیا ہے کہ آج مجھے اس دربار میں لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک مصائب دنیا ہے۔ کہاں آغوش عصمت کے پروردہ اور کہاں یزید تو؟ مگر کیا کروں کہ دل پھٹتا ہے، آنسو گرتے ہیں، پھپولے پھٹتے ہیں۔ اے یزید، آج تیرے ہاتھ ہمارے خون سے سرخ ہو رہے ہیں، تیرا منہ ہمارے گوشت سے پر ہے، تو آج ہماری اسیری کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھ، ہماری یہی اسیری کل تیرے گلے میں ایک کبھی نہ اترنے والا وزنی توق بن کر کے رہ جائے گی۔ یزید، آج تو خوش ہو کے تو آج اپنے لوگوں کو بلا رہا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے چاہنے والے آ جائیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں آئیں گے۔ یاد رکھنا یزید، تو آج کے دن کو کوسے گا کہ کاش آج کا یہ دن نہ آتا، کاش میرے منہ میں یہ زبان نہ ہوتی، میں یہ الفاظ نہ نکالتا، کاش میرے یہ ہاتھ نہ ہوتے، میں یہ گناہ نہ کرتا۔ یاد رکھ یزید، تو پچھتائے گا، لیکن کوئی بھی تیری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو نے ذریت رسول کو نامحرموں کے سامنے بے پردہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔
بیویوں یہ جو خطبہ دیا ہے جناب زینب نے یزید کے دربار میں، ایک مرتبہ سارا دربار منقلب ہونے لگا، دربار میں ایک انقلاب سا آنے لگا۔ ہر ایک یزید سے بس یہی سوال کر رہا تھا، یزید یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ رسول کی نواسی ہیں، تو نے تو کہا تھا کہ ہم نے باغی کو رسوا کیا ہے، یہ باغی کا خاندان ہے، لیکن یہ خاتون تو کہتی ہے کہ یہ رسول کی نواسی ہے۔ کہ تبھی ایک یہودی عالم اٹھا اور اٹھ کر کے یزید کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے یزید، کبھی کسی نبی کی امت نے ان کی ذریت کے ساتھ یہ ظلم و ستم نہیں کیا جو تو نے کیا ہے۔ کبھی کسی نبی کی امت نے رسول کی بیٹیوں کو نامحرموں کے مجمع میں بازاروں میں نہیں پھرایا۔ اے یزید، اگر ہمارے نبی موسیٰ کی کوئی اولاد باقی رہ جاتی تو اس میں کوئی تعجب نہیں کہ ہم اپنے عقیدے کی بنا پر اللہ کو چھوڑ کر شاید ان کی عبادت کرنے لگتے، لیکن یزید یہ تو نے کیا کیا؟ آزادارو، یہ یزیدیت تھی کہ ظلموں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ مدینے سے جب یہ قافلہ چلا ہے نا بیویوں، تاریخ بتاتی ہے کہ اس قافلے میں 60 سے زیادہ بچے تھے، لیکن جب یہی قافلہ واپس مدینے گیا ہے تو 10 سے بھی کم بچے باقی رہ گئے۔ آج بڑے بڑے ظالموں کو رحم آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم عورتوں کو چھوڑ دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم بچوں کو چھوڑے دیتے ہیں، لیکن بیویوں یہ یزیدیت تھی، یہ یزیدیت کا ظلم تھا کہ ایک بھی بچہ چھوڑا نہیں جائے گا، ایک بھی خاتون کو چھوڑا نہیں جائے گا، ہر ایک کو اسیر کیا گیا۔ 11 محرم کی صبح جب یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفے کی جانب، بیبیاں، بہار الانوار کی یہ روایت ہے کہ بیبیوں کو بغیر محمل کے ناقے پر، اونٹوں پر پسے گردن سے ہاتھوں کو باندھ کر کے بٹھایا گیا۔ بیبیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ناکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہر بیوی کی گود میں ایک بچہ ہے۔ بندے ہاتھوں سے صحیح، بیبیاں ہاں گرتے ہوئے بچوں کو سنبھال تو سکتی ہیں، لیکن بیویوں ایک بچہ ایسا تھا کہ جسے کسی بیوی کی گود میں نہیں بٹھایا گیا، جسے تنہا اونٹ پہ بٹھایا گیا۔ وہ کون تھی؟ جناب سکینہ۔ جناب سکینہ کے مصائب میں آپ اکثر سنتی ہوں گی کہ جناب سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں دفنایا گیا، جناب سکینہ کو خون بھرے کرتے میں دفنایا گیا۔ بیبیوں جناب سکینہ کا کرتا جلا کیسے تھا؟ جلا اس طرح سے تھا کہ سارے خیمے جب جل گئے تو سب سے آخری خیمہ جب باقی تھا تو اس آخری خیمے میں آگ جب لگی ہے تو اس خیمے سے، جلتے ہوئے خیمے سے نکلنے والی بچی یہ سکینہ تھی جو سب سے آخر میں خیمے سے باہر آئی۔ غرض کہ سکینہ کا کرتا جل گیا، لیکن بیویوں سکینہ کا یہ کرتا خون میں کس طرح سے تر ہو گیا؟ 11 محرم کی صبح جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو تھوڑی ہی دور قافلہ چلا تھا، جناب سکینہ اونٹ کی پشت سے گر گئی۔ جناب زینب بچی کو صحرا سے تلاش کر کے لائیں، ارے تلاش کر کے کیا لائیں، اپنی ماں کی گود میں سوتا ہوا دیکھا، بچی کو گود میں اٹھا کر لائیں اور فرمایا یزید میں نے تجھ سے کہا تھا نا بچی بہت چھوٹی ہے، یہ بغیر کسی محمل کے کبھی اونٹ پر نہیں بیٹھی، گر جائے گی۔ اے شبر دیکھا نا یہ گر گئی، شبر دیکھا نا بچی گر گئی، ارے اب تو اسے کسی بیوی کی گود میں بیٹھ لینے دے۔ شمر کہتا ہے کہ نہیں، سکینہ کسی بیوی کی گود میں نہیں بیٹھے گی۔ کیوں؟ حسین کی لاڈلی ہے نا،
हमने सुना है हुसैन के सीने पे सोती थी। इस पे जितना ज्यादा जुल्म होगा हमें यजीद के दरबार से, इब्ने ज़ियाद के दरबार से उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। और उसकी सकीना किसी बीवी की गोद में नहीं बैठेगी। सकीना को ऊंट की पुश्त पे तन्हा बिठाया जाएगा। जनाब ज़ैनब ने कहा शिम्र मान ले, बच्ची छोटी है, खुद को संभाल ना सकेगी, फिर गिर जाएगी। शिम्र कहता है नहीं गिरेगी, मैं इंतजाम करता हूं। बीवियों, ये शिम्र के इंतजामात भी बड़े अजीब होते थे, बड़े अजब निराले होते थे। अगर कभी इसने ये कहा, किसी ने आकर के इससे कहा कि ऐ शिम्र देखो इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े पे बुलंद है वो सर आगे नहीं बढ़ रहा, तो एक मर्तबा ये शिम्र कहता है घबराओ नहीं, मैं अभी इंतजाम करता हूँ सर को आगे बढ़ाने का। ये कह करके ताजियाना लहराता हुआ सर के पास नहीं आया, बल्कि वहां गया जहां तुम्हारा बीमार इमाम जंजीरों में जकड़ा हुआ बैठा था। एक बार ताजियाने से ऐसा जुल्म ढाया बीमार पर कि मेरा आका तड़प गया। बाबा लिल्ला आगे बढ़िए, मेरे जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं कि मैं इन ताजियानों के जख्म बर्दाश्त कर सकूं। अगर किसी ने इससे कहा 11 मुहर्रम की सुबह जब 72वां सर नहीं मिल रहा, 71 सर मिल गए, 72वां सर नहीं मिल रहा, उमर साथ परेशान है। उमर साथ कह रहा है कि क्या बात है, हमने तो 72 को शहीद किया था, ये 72वां सर किधर है। एक बार हुरमुला आया और हुरमुला आकर के कहने लगा ए उमर साथ, भूल गया तूने जिस चश्माही को मेरे तीर का निशाना बनवाया था, उस बच्चे का सर इन सरों में नजर नहीं आ रहा, उस बच्चे का सर कहां तलाश करो उसको। और ये जो सुना शिम्र ने, एक मर्तबा कहता है घबराओ नहीं, मैं इंतजाम करता हूं, मैं उस बच्चे का सर लेकर के आता हूं। गरज के एक बार ये अपने घोड़े पर बैठा, ना हाथों में नेज़े को बुलंद किया, नेज़े की सीना जमीन की जानिब झुकाई और जगह जगह जमीन पर नेज़ा गाड़ता हुआ चल रहा है। एक मर्तबा जब पुश्ते खैमा पर आया, एक मुकाम पर जमीन की मिट्टी जरा सी नर्म महसूस हुई। इधर फिजा ने देखा शिम्र पुश्ते खैमा पर गया है, उधर फिजा ने रबाब से कहा रबाब खुदा की बारगाह में दुआ कर, तेरे असगर की खैर नहीं। रबाब ने दिल को संभाला, उधर शिम्र पुश्ते खैमा पर गया, पूरी ताकत से जो नेज़ा जमीन पर गाड़ा और दोबारा खींचा है तो चश्माहे का नन्हा सा जिस्म हवा में मुअल्लक हो रहा है। आज़ादारों, ये होते थे शिम्र के इंतजामात। वही शिम्र कहता है कि ज़ैनब घबराओ नहीं, मैं इंतजाम किए देता हूँ। ज़ैनब ने घबरा के कहा शिम्र क्या इंतजाम करने जा रहा है तू? कहा देखो मैं अभी आता हूँ। ये कह करके गया, वापस आया, हाथों में एक रस्सी है, सकीना को उठा करके ऊंट की पुश्त पर उल्टा लेटा दिया। रस्सी लेकर के सकीना के जिस्म को ऊंट की पुश्त के साथ बांधना शुरू किया। फिर बीवियों ये काफिला चला, सकीना ऊंट की पुश्त पर उल्टी लेटी हुई है, जिस्म रस्सियों में बंधा है, हर एक देख
अला कौम ज़ालिमीन रिज़न बे क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरिही मातम हुसैन।